ناشتہ کرتے وقت عریشہ بہت حیران تھی کہ آج اس کے برتھ ڈے ہے اور کسی کو کچھ یاد ہی نہیں۔ آج کا دن کیسے اتنا منحوس ہو سکتا ہے؟ پہلے وہ پاگل انسان اور اب کسی کو میرا برتھ ڈے تک یاد نہیں رہا۔ اور یہ ارمان جو بڑے ڈرامے کرتا ہے عشق محبت کے، وہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہے، کوئی ایک میسج بھی نہیں کر رہا مجھے۔ اپنے سامنے موجود پلیٹ میں کھانا نکالے اسے کھائے بغیر وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب اچانک عریشہ ناشتے سے فارغ ہوتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو عرشی، اب کالج نہیں جانا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ پریشا کے پکارنے پر عریشہ واپس ہوش میں آتی ہوئی حمید صاحب کو بائے کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی، مگر جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی جانے لگی تو گاڑی کا ٹائر پنچر دیکھ کر عریشہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ دوسری گاڑی کہاں پر ہے؟ اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلاتے عریشہ اس سے گاڑی کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ بی بی جی، وہ تو صبح حمید صاحب کے کام کے سلسلے میں ڈرائیور عثمان لے کر چلا گیا، تو اب کیا کریں عرشی؟ ظفر کے بتانے پر عریشہ سے بولی، تم رکو، گیراج میں بابا کی بائک کھڑی ہے، ہم آج اس پر یوں ہی چلیں گے، چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ پری۔ عرشیہ تیزی سے اپنے دماغ سے کام لیتی بھاگ کر گیراج تک گئی اور وہاں کھڑی کافی خوبصورت بائک کی چابی وہاں موجود ایک کک سٹینڈ سے نکال کر اس پر بیٹھتی وہ اسے سٹارٹ کر گئی۔ عرشی پلیز گرا مت دینا مجھے۔ پریشا ڈرتی ڈرتی بائک پر بیٹھی عرشیہ سے بولی جو بائک کو ریس دیتی کافی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ پری، کبھی گرایا بھی ہے تمہیں جو اب ایسا کچھ کروں گی؟ بس بیٹھو تم اور کمال دیکھو میرا۔ مسکرا کر پری سے کہتی وہ اس کے بیٹھتے ہی بائک کو چلانے لگی، نہ تو زیادہ تیز اور نہ ہی سلو بائک چلا رہی تھی وہ۔ راستے میں ایک بہت بڑا بورڈ تھا، اچانک اسے عرشیہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً عرشیہ کا کندھا جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہوا پری؟ عرشی وہ دیکھو یار، عرشیہ نے کچھ اونچی آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ بورڈ دیکھو یار۔ عرشیہ کے کہنے پر جب عرشیہ نے وہ بل بورڈ کی طرف دیکھا تو بالکل شاکڈ ہو گئی اور اس نے وہیں پر بائک کو روک دیا۔ یہ کیسے ہوا پری؟ کس نے کیا؟ بل بورڈ کو ستائشی نظروں سے دیکھتی وہ بے یقینی سے بولی، کیونکہ بل بورڈ پر بہت بڑی عرشیہ کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ لکھا تھا برتھ ڈے ڈال۔ یہ کس نے کیا یار؟ اور کون کرے گا؟ ضرور ارمان نے ہی کیا ہوگا۔ اف، میں کہیں خوشی سے پاگل نہ ہو جاؤں۔ بس چلو جلدی یونی پہنچتے ہیں، تب اسے پوچھتی ہوں ڈرامے باز کہیں کا۔ جیسے جیسے عرشیہ آگے کو بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہر جگہ اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ پری، آپ نے کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ، قسم سے میرا سارا موڈ ٹھیک کر دیا میرے ارمان نے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ کیا بتاؤں۔ اس وقت اس کی خوشی سنبھالنے نہیں ہو رہی تھی اس سے۔ کچھ دیر ہی میں وہ یونیورسٹی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلدی سے بائک کو سٹینڈ پر لگا کر وہ ارمان کو ڈھونڈنے لگی جو اسے دور کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ ارمان، مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے دل کر رہا کہ خوشی کے مارے تمہیں آج کھا ہی جاؤں۔ ایسا کیا ہوگا عرشیہ جو تم اتنا خوش ہو؟ ابھی بھی ڈرامے کر رہے ہو گندے؟ یار مجھے اتنا بڑا برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے اتنی خوش ہوں میں، اور کس لیے ارمان؟ عرشیہ ابھی ہنستے ہوئے بول ہی رہی تھی۔ عرشیہ کیا یار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سارا پلان خراب کر دیا تم نے، اتنی محنت سے پرمیشن لے کر ہم نے روم سجوایا تھا اور تم؟ نہیں یہ والے نہیں ارمان، وہ جو راستے میں تم نے کیا۔ کیا میں نے کیا کیا عرشیہ؟ ارمان بہت تحمل سے عرشیہ کو کندھوں سے تھامے اسے پوچھ رہا تھا۔ رات کو کیسے وہ اس سے ناراض ہو چکا تھا اور اب کیسے وہ اپنی محبت میں روم سجا کے عرشیہ کو سرپرائز دینے کا ارادہ کیے ہوا تھا۔ ارمان تم نے ساری جگہ میری تصویریں لگائی ہوئی تھی، ہر بل بورڈ، ہر جگہ، ہر طرف۔ میں نے کب کیا؟ کیا کہہ رہی ہو عرشیہ؟ ارمان مذاق مت کرو پلیز۔ قسم سے عرشیہ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ عرشیہ کو جواب دیتے ارمان نے خود حیرانگی سے باہر جا کر دیکھا ہے تو ہر جگہ عرشیہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ عرشیہ اب یہ کس نے کیا؟ کہیں تمہارے بابا نے تو نہیں؟ نہیں، وہ کیوں کریں گے ایسے؟ عرشیہ کے دماغ میں ہاتھ ہی آیا وہی کر سکتا ہے یہ حرکت، اور اسے ڈول بھی تو وہی کہتا تھا۔ عرشیہ تم رکو، میں معلوم کر لوں گا، لیکن پلیز پہلے تم کیک کاٹ لو ورنہ یہ سارے اسٹوڈنٹ کیک کھا جائیں گے۔ ارمان نے عرشیہ کا ہاتھ اسے کمرے کے اندر لے جانے لگا مگر عرشیہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس گرفت سے آزاد کروا چکی تھی۔ ارمان میرا دل نہیں کر رہا کہنے کے ساتھ ہی عرشیہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ لگتا ہے عرشیہ کو وہ تصویروں والی بات پریشان کر رہی ہے، بٹ میں سب ٹھیک کر دوں گا، عرشیہ دیکھنا تو۔ عرشیہ کی پشت کو دیکھتے ارمان اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہاتھ کی بہن منال کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے آج شہر گھومنے جانا تھا۔ یہ بات وہ کل ہی رات اسے ڈنر کرتے وقت بتا چکی تھی اور ہاتھ نے اسے لے جانے کے یقین بھی دلایا تھا،
مگر اب وہ پہلے 4 منٹ سے اس کے انتظار میں خوار ہو رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے ہی اٹھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی، جس کا کھلا دروازہ اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ ہاتھ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پہلے تو اسے لگا کہ کوئی ضروری کام ہوگا جس سے فارغ ہو کر وہ واپس آ جائے گا، مگر اب 4 گھنٹے انتظار میں ہاتھ پھیلاتا دانت گوز کرنے پر انہیں اگنور کر دینا اس بات کی تصدیق کر چکا تھا وہ نہیں آنے والا۔ اب انتظار سے اکتاتے ہوئے اچھا خاصا وہ میک اپ کر کے منال خود ہی اکیلے باہر جانے کا سوچ بیٹھی۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، تبھی اسے پاکستان سے باہر کے ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، جس کی ایک وجہ اسے اس ماحول سے دور رکھنا تھا جو اس وقت ہوا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، انہیں نہیں آنا تو مت آئیں، مجھے بھی ان کے ساتھ نہیں جانا، میں خود اکیلی گھومنے جا سکتی ہوں۔ نہیں، بچی نہیں ہو کوئی میں بھائی۔ ہاتھ کا تصور کرتے منال نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی چابی اسٹینڈ سے اتاری اور خود گاڑی لے کر بنا ہاتھ کو یا اپنے والد کو اطلاع دیے گھر سے باہر شہر گھومنے نکل پڑی۔ ایک جگہ اسے بازار نظر آیا جس کا اسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا، بس دل کو بھایا وہ فوراً گاڑی سے اتری، وہاں سے نکل کر بازار میں گھومنے پھرنے چلی گئی۔ جب دل بھر جانے کے بعد بیزار ہوئی واپس مڑی تو اچانک سے وہ بھول گئی کہ وہ کس راستے سے اس طرف آئی تھی۔ اب بازار تھا بھی تو بہت بڑا اور افراتفری بھی اتنی تھی جس سے وہ گھبرا گئی۔ ابھی وہ غور سے دیکھتے ہوئے راستہ ہی تلاش کر رہی تھی، کوئی تیزی سے اس کے قریب سے گزرا اور جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں موجود پرس چھین کر بھاگ گیا، جس میں اس کے پیسوں کے علاوہ اس کا موبائل موجود تھا۔ اب کیا کروں، بھائی کو کیسے کال کروں؟ پریشانی سے وہ ارد گرد دیکھتی مدد مانگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے کچھ لڑکوں کو دیکھ اسے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ منال بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس جا کر ان سے موبائل مانگنے لگی، جس پر وہ لڑکی ایک حسین لڑکی کو اپنے قریب مدد مانگتے دیکھ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے تیسے منال وہاں سے بھاگ جانے لگی، تب وہ اچانک ایک شخص کے ساتھ بری طرح وہ ٹکرا جاتی۔ بھائی پلیز پلیز میری مدد کریں، وہ لڑکی میرے ساتھ۔ اس کے الفاظ ادا کرنے کے بعد منال کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اس کا گلا بالکل خشک ہو گیا تھا۔ کسی لڑکی کی آواز اپنے قریب سے سن کر اس لڑکی نے پلٹ کر منال کو دیکھا اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اسے کمر سے اٹھا کر اپنے پیچھے کھڑا کرنے کے بعد وہ پھر سے پلٹ کر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا جہاں وہ لفنگے منال کے پیچھے کر رہے تھے۔ کیا ہاں کیا سمجھتے ہو تم لوگ، کسی لڑکی کو مجبور دیکھا تو بجائے اس کی مدد کرنے کے بھوکے بھیڑوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہو؟ ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو ورنہ پولیس کو بلا لوں گا میں۔ اس شخص کی بات سن کر وہ لفنگے فوراً وہاں سے چلے گئے۔ انہیں جاتا دیکھ منال کافی خوش ہو چکی تھی۔ تھینک یو بھائی میری ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن میں انجان ہوں یہاں پر۔ اگلے ہی پل منال نے ساری بات اس شخص کو بتا دی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس شخص کے آفر کرنے پر منال جھٹ سے مان گئی، اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا نام کیان ہے اور آپ کا؟ اس شخص نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام منال ہے۔ منال نے سبھی باتیں بتائیں سوائے اپنے بھائی علی کے بارے میں بتانے کی، کیونکہ جب بھی کوئی ہاتھ کا نام سنتا ڈر جاتا، اور اس وجہ سے منال کے پاکستان میں کوئی دوست موجود نہیں تھے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایکچولی میرے فادر ایم این اے ہیں اس جگہ کے، اور میں بھی اب اگلی دفعہ ان کی جگہ پر کھڑا ہونے کا عہد رکھتا ہوں۔ اوہ دیٹس سو نائس، بیسٹ آف لک بھائی۔ اور آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بھائی میرے بابا ایک بزنس مین ہے۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ منال ویسے تو میں خوبصورت لڑکیوں کا دوست بننا زیادہ پسند نہیں کرتا، مگر آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن آپ پلیز مجھے بھائی لفظ مت پکاریں، کیونکہ سوری وہ میں تو اوکے لیو اٹ۔ تو بھائی کی جگہ کیان جی کیسا رہے گا؟ زبردست۔ منال کچھ ہی دیر میں کیان سے بہت فرینک ہو چکی تھی، ہنستے ہوئے اسے باتیں کری جا رہی تھی۔ منال کیان کے ساتھ کافی خوشی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ کوئی تو ایسا ملا تھا اسے جو اس کے ساتھ بنا ڈرے بات کر رہا تھا۔ یہ بات اسے کافی سکون بخشنے کا باعث بن رہی تھی۔ بس آپ مجھے یہیں پر ہی تھوڑا سا آگے چھوڑ دیں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرا آج۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر کیان سے کہہ کر گاڑی روکتی وہ اس کا ڈھیر و شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلے گئی، جبکہ کیان اسے جاتا دیکھتا رہا، اور پھر جب وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تب اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ غصے کے ساتھ یونی سے نکل کر علیشا پیدل چلتی یونی سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پارک میں جا کر بیزار اکیلی بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ اب اس پیاری پیاری سی خوشی کے ساتھ ارمانوں کا بھی قتل ہوا تھا، وہ جو یہ سوچ سوچ کر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ وہ سب اس کی محبت ارمان نے اس کے لیے کیا ہے۔ اب حقیقت معلوم ہوتے اس کی خوشی کی جگہ اب شدید غصے
نے جگہ لے لی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو بڑایا میرا عاشق، اور اسے میرے برتھ ڈے کا بھی پتہ کیسے چلا کہ نفرت سے وہ ہاتھ علی کے متعلق سوچتی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب اچانک عریشہ کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ موبائل اپنے جینس کی جیب سے نکال کر جب اس نے دیکھا تو کوئی رانگ نمبر تھا۔ پہلے تو اس نے ڈسکنیکٹ کرنا چاہا مگر پھر نہ چاہتے ہوئے عریشہ نے کال پک کی، موبائل اپنے کان سے لگا لیا، آگے سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو، کیسا لگا میرا گفٹ؟ جیسے الفاظ سنائی دیے اسے اور وہ سن کر سمجھ گئی کہ کال کرنے والا کون ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ بے خودہ حرکت صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ صرف آج تمہاری وجہ سے میری پہلی مرتبہ زندگی میں میرا برتھ ڈے مجھے اتنا بکواس لگ رہا ہے۔ جان کیا بولے جا رہی ہو؟ سمجھ کر بات کرتے ہیں مائی ڈال۔ اور رہی بات مجھے تمہارے برتھ ڈے کے بارے میں پتہ ہونے کی، تو محبت کرنے والے ایسی باتوں کو تو جان ہی لیتے ہیں جسٹ بیکاز مائی ڈال، محبت ہوتی ہی بڑی پیاری چیز ہے۔ ہاتھ ایک جذب کے عالم میں عریشہ سے اظہار محبت کر رہا تھا، جبکہ عریشہ کو اس قسم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وجہ اسے ہاتھ میں کوئی انٹرسٹ نہ ہونا تھا، وہ تو ارمان کی دیوانی تھی، پھر بھلا کسی اور کو اہمیت کیسے دے پاتی؟ جسٹ شٹ اپ اوکے۔ پہلے تو میں مذاق میں یہ باتیں لے رہی تھی کہ شاید تم خود ہی سوتے جاؤ، لیکن اب بس بہت ہو گیا، تم تو قد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہو۔ تمہاری محبت نہیں، ضد ہے، صرف ضد مجھے حاصل کرنے کی۔ مگر ایک بات دماغ کھول کر غسال ہو اس میں، تمہاری زندگی میں تو کبھی ہونے سے رہی میں۔ شاید غصے سے کہنے کے ساتھ ہی عریشہ نے فوراً کال کاٹ دی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس کا موبائل ایک مرتبہ پھر سے بجنا شروع ہو گیا، مگر اب کی دفعہ ارمان اسے کال کر رہا تھا۔ ارمان کا نام دیکھتے ہی ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر عریشہ نے کال پک کی۔ عریشہ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں ایسے بغیر کچھ بتائے یونہی سے نکل گئی ہو تم؟ لسن یار، آئی ایم سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایسے تو مت کرو، جانتی بھی ہو کتنے دنوں سے میں سوچ رہا تھا میں کہ تمہارے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آج جب وقت آیا ان سب کا تو سب کو حقیقت کا روپ دینے کا تو تم ناراض ہو گئی۔ ارمان کا شکوہ کرنا بالکل جائز تھا، اور عریشہ کو بھی یہ بات دکھی کرنے لگی کہ وہ انجانے میں ہی صحیح مگر اپنی محبت ارمان کو دکھی کر گئی ہے۔ آئی ایم سوری ارمان، وہ میں بس اچھا بس رہنے دو، معافی تلافی کرنا چھوڑو ان سب باتوں کو، اور مجھے بتاؤ کس جگہ پر ہو تم؟ میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں، پھر تمہارے لیے ایک اسپیشل سرپرائز بھی تیار ہے میرے پاس۔ عریشہ کو معافی مانگتے ہی سن کر ارمان نے فوراً اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اس کا ایڈریس پوچھا۔ اس کا انداز عریشہ کو مسکرانے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ اوکے ارمان، بتاتی ہوں۔ عریشہ نے اس بات کا بتا کر کال کاٹ دی اور پارک سے باہر کھڑی ہو کر ارمان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اسے وہاں کھڑے کہ ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رک کر کھڑی ہو گئی۔ ارمان اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ واہ! ارمان کو ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھا دیکھ سمجھ وہ یہ سوچے بیٹھی عریشہ گاڑی کا دروازہ کھولے اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا ارمان کے بابا کی بھی تو ایک مرسڈیز تھی، تو شاید ارمان آج وہ لے کر نہیں آیا تھا۔ ارمان تم اتنی جلدی آ گئے، مجھے تو لگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بات کرتے عریشہ نے جیسے ہی اپنی دائیں جانب دیکھا تو بالکل شاکڈ ہو گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ علی مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے، اب تم اتنا گر گئے ہو جو مجھے کڈنیپ کرنے والے ہو؟ ورنہ تم مجھے دیکھو، مجھے جانے دو ورنہ تم مجھے آئی لو یو کہہ دو گی۔ عریشہ کے بات کو کاٹتے ہاتھ میں شوق نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، آر یو آن یور سینس؟ آر یو آن یور سینسز؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ کتنے بے شرم ہو تم! ابھی بھی انسلٹ کی تمہاری کال پر اتنی انسلٹ کی میں نے اور پھر بھی ٹپک پڑے۔ ایک بات دماغ میں گھستی نہیں کیا تمہارے؟ آئی ہیٹ یو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ بٹ آل، مجھے تو تم سے محبت ہے نا، تو پھر مجھے تمہاری رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو، مگر اب تمہاری قسمت میں ہاتھ علی کا نام ہی لکھا ہوا ہے۔ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز بٹھا لو اور دیکھو یار، آج ان سب باتوں کو بھول جاؤ، اور لڑائی یہ سب آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے لیے عمر پڑی ہے یار، کیونکہ آج کے دن میری ڈول پیدا ہوئی تھی، تو اس دن کو میں ہم دونوں کے لیے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ سو پلیز تم میرے ساتھ صرف ایک دن گزار لو، پھر اگر تمہیں اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی بھی فیلنگ محسوس نہ ہوئی تو تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں خوشی خوشی سے قبول کر لوں گا۔ اٹس اے بگ ڈیل مائی ڈال، سو ٹیک یور ٹائم اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ہاد نے اپنی طرف سے ایک داؤ کھیلا تھا، اور اسے اس بات کا پورا یقین بھی تھا کہ عریشہ اس کی باتوں میں آ جائے گی اور آج کا دن وہ ہاد کے ساتھ باخوشی گزارے گی۔ مگر عریشہ کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ وہ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ نو وے، آج کے دن تو یہ امپاسبل ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارمان نے میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہے جو مجھے لازمی جانا ہے۔
عائشہ نے ارمان کے پلان کے متعلق ہاتھ کو بتایا۔ یہ ارمان کون ہے؟ ڈول تمہارا بھائی ہے کیا اور میرا سالہ؟ نو، آر یو میڈ؟ ہی از مائی لو اینڈ آلسو بی مائی ہسبینڈ۔ عائشہ کی بات سن کر غصے کے بجائے وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یار مذاق اچھا کر لیتی ہو تم۔ خیر دیکھو، سوچ لو اچھی طرح سے اور پھر فیصلہ آج کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہاری زندگی میں کون رہے گا اور کون نہیں۔ ہاتھ کی اب کی کہی یہ بات پر عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، اور جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ میری جان چھوڑ دے گا کیونکہ میرے دل میں تو صرف میرا ارمان ہے۔ ہاتھ کے لیے فیلنگز آنا تو امپاسبل ہے، تو دے دیتی ہوں نا کچھ ٹائم اور جان چھڑواتی ہوں اپنی۔ کیا بات، تم نہیں چل رہی ہو کیا میرے ساتھ؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا ڈول کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے تو تم چل رہی ہو کہ اور تم چاہتی بھی ہو تمہارے آگے پیچھے میں ہی گھومتا رہوں۔ نو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، دیے تمہیں کچھ گھنٹے اپنی زندگی کے، لیکن پہلے مجھے ارمان کو بتانے دو۔ عائشہ چھوڑو اسے، وہ کیا تمہارا باپ لگتا ہے جو ہر بات بتانی لازمی ہے اسے؟ اور ویسے بھی کیا بتاؤ گی اسے کہ تم اپنے عاشق دیوانے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کہیں جا رہی ہو؟ یار یہ بات دکھ پہنچا سکتی ہے نا میرے سالی صاحب کو، تو اس لیے اچھا ہے کہ نہ بتاؤ اپنی۔ یہ عائشہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کون ہے وہ؟ تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی عائشہ، نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کی بات سن کر عائشہ اسے بولتی خاموش ہو گئی، لیکن ارمان نے کال پک کر لی تھی اور وہ ہاتھ کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ غصے سے چیختے ارمان نے اپنا موبائل زور سے زمین پر مارا۔ وہیں اسے یوں غصہ کرتے دیکھ کر عائشہ تیزی سے اس کی سمت چلی آئی۔ کیا ہوا ارمان، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عائشہ نے ارمان کے پاس آتے ہوئے اس کے غصے ہونے کی وجہ جانی، جس کا خلیہ منٹوں میں ہی بدل چکا تھا۔ عائشہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ عائشہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ ارمان مجھے ارمان شاید ہاں، کیونکہ کچھ دنوں سے عائشہ کافی عجیب قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، تو شاید پھر وہ کسی اور کے ساتھ۔ نہیں ایسا نہیں ہے یار، میرا دل یہ بات نہیں مان رہا، میری عائشہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ ارمان شاید اسے تم سے بھی بہتر کوئی مل گیا ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ عائشہ کس قسم کی لڑکی ہے، تو پھر بس کر دو عائشہ، مجھے یقین ہے اپنی عائشہ پہ، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ اس عائشہ میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو مجھے نہیں دکھتی؟ ہر کوئی کیوں دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا، آخر کیوں؟ ارمان کی جاتی عائشہ دل ہی دل میں سوچ بیٹھی۔ خود بھی تیزی کے ساتھ یونو سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کی ارمان ایک موبائل کی شاپ پر گیا اور موبائل کے ساتھ سم کارڈ بھی خریدے۔ وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھا، پھر سے عائشہ کو کال کر دیتا ہوں اسے وہ بات اندر ہی اندر ختم کر دینے کا سبب بن رہی تھی کہ اس کی عائشہ کسی اور کے ساتھ۔ بار بار کال کرنے پر بھی عائشہ کی جانب سے کال پک نہیں کی جا رہی تھی، وجہ اس کا موبائل ہی ہاتھ کی جیب میں موجود تھا۔ مگر یہ بات ارمان کو کون سمجھاتا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ عائشہ ہی اسے اگنور کر رہی ہے۔ کس کی کال ہے؟ میرا موبائل واپس کرو ابھی۔ اپنے موبائل پر دوسری بار کال آنے پر عائشہ نے غصے سے ہاتھ سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان کر موبائل واپس کر گیا۔ حالانکہ ارمان کا نمبر پڑھ کر وہ ایسا کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا، مگر پھر آج اس کے ڈول کا برتھ ڈے تھا، اس وجہ سے وہ آج اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اور نو، ارمان کی کال، اب کیا کہوں میں اسے؟ کیا یار ڈول، فون اٹھانا اتنا ہی لازم ہے کیا؟ مت بھولو یہ کہ کچھ گھنٹے ہیں میرے پاس اور تم ان کچھ گھنٹوں میں غیروں کے ساتھ کچھ گھنٹوں کو غیروں کے ساتھ بات کر کے ضائع کر رہی ہو۔ ہاتھ کی بات عائشہ کو تاؤ ہی تو دلا گئی تھی، وہ خود ایک بالکل انجان شخص اس کے ارمان کو غیر بول رہا تھا۔ کیوں نہ کروں پک میں کال؟ میرا ارمان میرے لیے فکر مند ہو رہا ہوگا، میں تو بتاؤں گی اسے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیا تم نے؟ ہاتھ کو جواب دیتی عائشہ فوراً کال پک کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہاتھ نے اس کا ارادہ بھانپتے زبردستی اس کے ہاتھوں موبائل چھین کر گاڑی کے باہر پھینک دیا۔ ایڈیٹ، قسم سے میرا دل کر رہا ہے قتل کر دوں تمہارا، لیکن تم جیسے کو مار کر میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ تمہیں تو صحیح بات ہے ڈول، کیونکہ ہم دونوں تو جنت میں رہیں گے ایک ساتھ۔ او ہیلو، شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں تو تمہارے ساتھ اس زندگی کے 2 پل نہ گزاروں، تم مجھ سے زندگی کی بات کر رہے ہو جو کہ ابدی ہو گئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا ہمارا ڈول کہ کون کس کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتا ہے۔ انہی باتوں میں اچانک ہاتھ نے ایک یتیم خانے کے آگے اپنی گاڑی روک دی۔ اس جگہ کو دیکھ کر عائشہ کو تھوڑی حیرانگی تو ہوئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اندر چلو، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے بعد عائشہ کی طرف دروازہ کھول کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے ہاتھ نے بولا، اوہ تو ایسے حرکتیں کر کے کیا تم میرا دل جیت لو گے مسٹر ایکس وائی زی؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا، جسٹ بیکاز یہ سب تمہارا دکھاوا ہے، ریئل میں تم اتنے بالکل اچھے نہیں ہو۔ ڈول، یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر مجھ سے بے حد لوگ محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گزارا گیا وقت مجھے بہت پسند ہے، ایک سکون ملتا ہے مجھے یہاں، تو میں نے سوچا کہ اب انہیں تم سے بھی ملوا دوں۔ ہاتھ کی بات پر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور پھر اس کے بولنے پر وہ خاموش سے قدم اٹھانے لگی۔ جب ابھی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو پھولوں کی بارش اس پر ہونے لگی تو اسے دیکھ ہاتھ مسکرانے لگا۔
مجھے تم سے یہی امید تھی، گلاب کے پھولوں کی ایسے زمین پر گرا رہی ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا یار ڈول، تم مجھے کتنا برا سمجھتی ہو؟ مجھے ان سب باتوں کا خود بہت خیال ہے۔ یہ پھول تو ڈیفولڈرز ہیں یار، جن پر لال رنگ کا کلر کیا ہوا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ ہاتھ کی اب کئی کے بعد عریشہ کو چونکا اٹھی، کیونکہ اس نے غور کیا تو واقعی وہ پھول گلاب کے نہیں تھے، بس سرخ رنگ تھا ان کا۔ ابھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی جب چھوٹے چھوٹے سے بچے آ کر ان کے قریب آتے جاتے، اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے گفٹ وہ عریشہ کو پکڑانا شروع کر رہے تھے۔ اتنے کیوٹ کیوٹ تھے وہ کہ عریشہ خوش ہو گئی۔ اب گفٹ کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی کہ اچانک وہ گرنے لگی، مگر ہاتھ اس کے قریب موجود تھا تو ہاتھ نے اس کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچا لیا۔ عریشہ نے غور کیا، ہاتھ اسے بے فضول میں چھوتا نہیں تھا جیسے اب۔ خیر اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور گفٹس کو ہنستے ہوئے دیکھنے لگی جو بہت زیادہ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ زمین پر رکھ دینے کے بعد بھی ان کی وجہ سے عریشہ کے گھٹنوں تک کی ٹانگیں انہیں گفٹس کی وجہ سے تھک گئی تھیں۔ اتنے سارے گفٹس تو مجھے پوری زندگی میں کبھی کسی برتھ ڈے پر بھی نہیں ملے ہوں گے جتنے آپ سب کے پیار آپ کے یہ سب پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیے۔ عائشہ سبھی بچوں کے گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتی، ان کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ ان سب کا پیار دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آپ ہی پلیز ہمارے ساتھ کھیلیں نا اور کیک بھی کاٹیں۔ عائشہ کے ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ اندر بہت بڑا ہال سارے کا سارا عائشہ کی تصویروں سے سجا ہوا تھا، جسے دیکھ وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ اور پھر جب وہ کیک کے پاس گئی تو کیک پر بھی عریشہ کا چہرہ بنایا گیا تھا۔ آپ ہی آپ بہت لکی ہو، دیکھیں نا ہاتھ بھائی نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ ایک بیبی جو عریشہ کے قریب کھڑی تھی وہ اپنا چہرہ اونچا کیے اسے بولی تو عریشہ عجیب سی نظر سے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے ٹٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے ہائف ہوتی وہ اپنا دھیان ان بچوں کی طرف لگا چکی تھی اور بھرپور طریقے سے وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے لگی۔ اس بات کو اب رات ہو چکی تھی۔ ارمان عریشہ کے گھر بھی گیا لیکن وہاں پر بھی عریشہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، جبکہ عریشہ تو بچوں کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ شاید ہی کبھی کچھ زندگی میں اسے خوشی ہوئی ہو۔ سبھی عریشہ کے ساتھ اس وقت ڈانس کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے عریشہ یہ بھول گئی کہ وہ ہاتھ کے ساتھ آئی ہوئی ہے جو اسے ہی بچوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ انجوائے کر رہا تھا۔ ڈول اب ایک اور سرپرائز رہتا ہے، اس کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑے گا اور آپ بچوں آپ کو ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے، آپ لوگ باہر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ڈانس کرتی کرتی وہ تھک کر گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تو ہاتھ نے اس کے قریب جا کر کہا، کیوں نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ؟ ڈول پلیز یہ صرف تمہارے لیے سرپرائز ہے، پلیز ہاں چلو۔ ٹھیک ہے مگر پھر اس کے بعد تمہارے راستے الگ اور میرے الگ۔ اچھا تم چلو۔ ہاتھ کے کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا وہ، عریشہ بھی کھڑی ہوئی ہاتھ کے ساتھ چھت کی طرف چل پڑی۔ رکو رکو مائی ڈال، صرف 2 منٹ۔ جیسے ہی عریشہ چھت پر پہنچی تبھی ہاتھ نے عریشہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے یار، سرپرائز ہے وہ دیکھو اوپر۔ جب اس نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھ کی اشارہ کرنے پر عریشہ نے ایک نظر سے اسے دیکھا۔ جب آسمان کی طرف دیکھا بالکل حیران ہو گئی کیونکہ فائر ورک کی مدد سے آسمان میں ہیپی برتھ ڈے عریشہ لکھا جا رہا تھا۔ وہاں اتنی زیادہ روشنی تھی جس سے سارا شہر ہی آسانی سے رات کے اس وقت بھی نظر آ جائے۔ ابھی دیوانہ وار اپنی نظریں اس نظارے پر جمائے عریشہ کسی سحر میں کھو گئی تھی کہ تب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ نے عریشہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ آئی لو یو عریشہ، یار قسم سے اتنی محبت میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ مجھے خود اس بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہاتھ علی کسی لڑکی سے یوں اچانک اتنی محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اب بس آج کے دن میں نے سوچ لیا ڈول کہ تمہیں بالکل پرفیکٹ ہیرو کی طرح پرپوز کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تم ہاں میں جواب دو گی۔ اپنی محبت کا اظہار کر کے فوراً ہاتھ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رنگ کو ڈبیا سے نکال کر عریشہ کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم، پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں ایک مرد پر سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے تم میں اور تمہاری محبت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اپنی انگلی میں ہاتھ کی انگوٹھی پہنا دینے کے بعد وہ ہوش میں واپس آئی اور ہاتھ کو باتیں سناتی زبردستی اپنی انگلی سے انگوٹھی کو نکالنے لگی۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر آج کے دن تمہارے بارے میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا تو جان چھوڑ دو گے میری۔ تو نہیں کیا میں نے کچھ بھی محسوس۔ دیکھو شاید تب میں تم سے محبت بھی کر لیتی اگر پہلے سے ہی میں ارمان سے محبت نہ کر رہی ہوتی تو، لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتی جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ میں اپنے ارمان سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے سوا شاید میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ہر سانس میں ہنستا ہے، ہر سانس میں بستا ہے وہ تمہاری انگوٹھی۔ سوری اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اپنی طرف سے ہاتھ کو وہ سمجھا دینے کے بعد انگوٹھی کو ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے عریشہ وہاں سے جانے لگی تبھی ہاتھ نے زور سے اس انگوٹھی کو زمین پر دے مارا اور کھڑا ہوا۔ عریشہ تم مجھے یعنی ہاتھ علی کی محبت کو ٹھکرا رہی ہو اس ارمان کے لیے؟ سیریسلی؟ ٹھیک ہے عریشہ میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، تم صرف میری ہو اور آج سے ٹھیک 3 دن بعد ہماری شادی ہوگی، اس لیے تیاریاں کرنا شروع کر دو۔
تم نے صرف ابھی تک میری شرافت دیکھی ہے، اگر میری اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو جا کر گوگل سرچ کر لو، تمہیں میری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب جاؤ اور ان 3 دنوں کا انتظار کرو جن کے بعد تم میرے نکاح میں میرے پاس موجود ہوگی۔ اب نہ جانے وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رشے کہاں پر تھی تم؟ جیسے ہی علیشہ اپنے گھر پہنچی تو رکشے والے کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر پکڑائے بغیر واپس پیسے لیے وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک سے کسی کی آواز سنائی دی جس پر علیشہ خوفزدہ ہوئی اور کانپتے ہوئے آواز کی سمت دیکھا۔ اسے اپنے گھر کے باہر مان کھڑا دکھائی دیا جسے پہلے وہ نظر انداز کر چکی، بس اپنے گھر میں جلد از جلد گھس جانا چاہتی تھی۔ بولو علیشہ، کہاں پر تھی تم؟ خاموش کھڑی، تھر تھر کانپ رہی علیشہ کی طرف قدم بڑھاتے ارمان نے اپنی بات ایک مرتبہ پھر سے دہرائی۔ وہ ارمان؟ اپنی محبت کو اپنے قریب پا کر علیشہ نے فوراً ارمان کے گلے لگ کر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارمان، مجھے تم سے شادی کرنی ہے اگلے 3 دنوں کے اندر۔ کچھ دیر بعد خود کو کافی حد تک پرسکون کرنے کے بعد علیشہ اسے الگ ہوتی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بولی، کیا علیشہ تم ٹھیک ہو یار؟ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی جو ان 3 دنوں میں تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ ارمان اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر انہیں علیشہ کے کندھوں پر رکھتے اس سے اصل بات پوچھنے لگا، کیونکہ علیشہ کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کوئی بات ضرور ہے۔ ارمان، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں کھو سکتی، پلیز ارمان مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ علیشہ، یہ کیا ہوا یار؟ تم بتاؤ تو مجھے، کچھ تو ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے، تم ایسے اداس مت ہو، ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن پہلے اپنے بابا کو تو منا لو۔ علیشہ کو پریشانی دیکھ کر ارمان نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، وہ میں منا لوں گی بابا کو، اوکے پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، صبح بات کروں گا تم سے۔ اور یار میرا موبائل ٹوٹ گیا تو نیو خریدا ہے جس وجہ سے سم بھی نیو ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اوکے۔ علیشہ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے گلے لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ارمان نے اس کے گھر جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنی جیکٹ کی جیب سے وانچر نکال کر علیشہ کی ہتھیلی پر نمبر لکھ کر وہ اسے دیکھنے لگا تو علیشہ بھی ہلکا سا مسکراتی ہوئی ہاتھ کے اشارے سے بائے کرتی اپنے گھر داخل ہو گئی، جبکہ ارمان اپنی گاڑی اسٹارٹ کیے وہاں سے چل گیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی علیشہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھسی اور سب سے پہلے ارمان کے نمبر ہتھیلی سے دیکھ کر نوٹ کیا۔ اور علیشہ، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، تمہارے اس اوور ریئیکٹ کی وجہ سے ارمان کو بھی پریشان کر دیا تم نے۔ کیا کر لے گا وہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، ویسے بھی جو اس نے کہا ہے وہ کیا بھی تو ہے۔ نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچ سکتی، بس میں اور ارمان جلدی سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر تو میری جان چھوڑ ہی دے گا وہ۔